68 اخبار جہاں میں اس نے 6 قسطوں میں امام رضا کے روضے کا حال لکھا. میرے پاس وہ قسطیں ہیں اور میں نے ایک صاحب کو دی تھی، انہوں نے اس کو کتابی شکل میں بھی چھاپ دیا. اور وہ کتاب جو انہوں نے لکھی زہیر صاحب نے، تحصیلدار تھے وہ بہرسر کے رضویہ میں رہتے تھے، ان کے پوتے ہیں اب حسنی صاحب جو رضویہ میں غمخارانِ عباس کے سیکریٹری. تو وہ کتاب لکھ رہے تھے کہ جس کو دیکھو لکھتا ہے امام رضا کے ایک ہی بیٹے تھے. انہوں نے ثابت کیا ہے امام کے 5 بیٹے تھے، اس لیے کہ وہ خود رضوی تھے. اگر آپ ایک بیٹا ثابت کریں گے امام محمد تقی علیہ السلام تو پھر نسل رضوی کس سے چلی؟ اس لیے کہ 9 سے تو 10ویں امام پہ 11ویں امام 12ویں امام پہ نسل وہاں پر پہنچ گئی، تو پھر رضوی کہاں سے آ گیا؟ تو بیچارے رضوی کے آسمان سے ٹپک گئے. اچھا کچھ لوگوں کو ضد ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ امام رضا کا ایک ہی بیٹا محمد تقی علیہ السلام، لیکن بہرحال قبریں موجود، ایران میں روضے موجود، قبر پہ لکھا ہوا ہے، تو اب چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال انہوں نے پہلی بار کتاب لکھی تو وہ میرے پاس آئے کہ کچھ چیزیں موجود امام پہ مجھے دیجیے. تو میں نے کہا یہ سفر نامہ رکھا ہوا ہے، آپ لے جائیے. اور لکھنے والے اہل سنت تھے اور اخبار جہاں کا رپورٹر، وہ لے گئے، انہوں نے چھاپ دیا. اس میں بہت سی باتیں ڈھیروں باتیں، پورے روضے کا حال ہے، تصاویر ہیں روضے کی. ظاہر ہے 68 پہ جبکہ سفارت خانہ گیا ہے ایران پاکستان کا، تو وہ اپنے سفیر کے ساتھ گیا تھا روضے پہ زیارت کرنے، اس لیے اس کو اتنی چیزیں اندر سے دیکھنے کو مل گئیں. اور انٹرویو لیا اس نے سب کے خداموں کے، تو اس نے اس میں پوچھا کہ یہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد امام کی زری دنیا کے تمام ملکوں کے نوٹوں سے بھر جاتی ہے، تو اس کا کیا کرتے ہیں آپ؟ تو اس نے بتایا کہ یہ بار بار خالی ہوتی ہے، یہ بوریوں میں بھر کے امام کا اپنا بینک ہے. یہ جو پورا خراسان ہے یہ پورا صوبہ امام کا ہے. یہاں کوئی گورنر نہیں ہوتا، اس کا گورنر خود امام ہوتا ہے. اور اس صوبے کا دارالحکومت مشہد ہے جہاں امام کا، یہ شہر مشہد ہے، اور خراسان پورا صوبہ امام کا ہے. اور یہ سارا صوبے کا خرچ امام دیتے ہیں. اور کبھی کبھی حکومت وقت شاہ ایران بھی قرضے لیتا ہے، امام کا قرض دار ہے وہ، اور امام سے قرضے ایران والے مانگتے ہیں. اور تنخواہیں خداموں کی اور ملازموں کی، یہ بہت بڑا سیکریٹریٹ ہے امام کا، کتب خانہ ہے، میوزیم ہے، یہ دربان ہیں، ملازم ہیں، صفائی کرنے والے، سب کو تنخواہیں امام دیتے ہیں. تو اس نے کہا تو اس میں کیا کیا نکلتا ہے؟ اس نے کہا دیکھیے اس میں علاوہ ہر ملک کے سکے اور نوٹوں کے علاوہ اس میں یہ ہے کہ محبت ہے. اور جو پہلی بار آتا ہے تو جب زری کے قریب آتا ہے تو اسے ہوش نہیں رہتا. جب وہ امام، ایک تو وہ پہنچنا چاہتا ہے کہ میں اپنے سینے کو امام رضا علیہ السلام کی زری سے مس کر دوں، تو جب وہ لپٹتا ہے زری سے تو اس کے بعد جو ہاتھ میں چیز آتی ہے وہ زری میں ڈالتے ہیں. تو کچھ لوگوں کے قلم لگا ہوتا ہے، قلم ڈال دیتے ہیں. ایسا ہوا کہ لوگ صرف یہ نہیں کہ زری میں ڈالتے ہیں بلکہ گاؤں دیہاتوں سے لوگ چل کے آتے ہیں، تو اپنے خود ہی وہ دل سے آتے ہیں. ہمارے یہاں ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر آڈٹ ہوتا ہے، یعنی خرچے کا جو رجسٹر ہے سال میں ایک بار اس کو آڈٹ کیا جاتا ہے. خرچہ کتنا ہوا، آمد کتنی ہوئی، خرچ کتنا ہوا، اور اس کو شاہ ایران دیکھتے ہیں. اور وہ رپورٹ شاہ کے پاس جاتی ہے کہ روزے پہ اس سال میں کتنا بجٹ بنا. تو وہاں سے آرڈرز آ رہے تھے کہ دیر لگ گئی ہے کاغذات آنے میں اور سالانہ رپورٹ اب تک نہیں آئی. تو اس زمانے میں یہاں پر یہ قاعدہ تھا کہ کوئی آیا اور اس نے گھر کی کوئی چیز لایا اور دیکھیں ہم اسے
امام کے میوزیم میں سجا دیتے، پہلے اسے رجسٹر میں نوٹ کیا جاتا کہ فلاں چیز فلاں تاریخ پر امام کے نذرانے میں آئی۔ اب جو چیزیں میں نے خود دیکھی اگر میں بیان کروں تو ایک پوری تقریر ہو جائے۔ چاندی کی تختی پر کٹاؤ میں سورہ یاسین لکھی ہوئی، سونے کی پوری تختی سورہ رحمان لکھا ہوا، کاٹ کاٹ کے لفظ اس میں سے نکالے گئے، ایسے نہیں کہ قلم سے لکھ دیا گیا، لفظ کاٹے گئے، جعلی بنے۔ یاقوت کا ایک چھوٹا سا باکس، پورے ایک یاقوت کتنا قیمتی ہوتا ہے، پورا باکس۔ اسی طرح زیور رکھنے کے ڈبے، زیورات، وہ سب نوٹ ہیں اور بتائے گئے۔ جب آپ امام کی زری کا طواف کریں تو چاروں طرف کی دیواروں کو ایسے کر کے تو شوکیس لگے ہوئے، اس میں خواتین کے گلے کا نیکلیس، کانوں کے بندے، گوشوارے، ہاتھوں کی چوڑیاں، تمام زیورات، وہ سب جواہرات سے بنے ہوئے، سچے موتی، وہ سب اوپر لگے۔ تو یہ وہ ہیں کہ جو شہزادیوں نے، ملکاؤں نے جب آئی ہیں تو اپنے زیور اتار کے ڈال دیے تھے، جو بھی وہ پہنے تھے ملکاؤں نے اپنے زیور نچھاور کیے، وہ سب اوپر دیواروں میں لگا دیے۔ وہاں سب فہرست ہے کہ کس دور میں کس بادشاہ کی کون سی بیگم آئی۔ اب ظاہر ہے کہ تیمور لنگ کی جو بہو تھی، بیٹا اس کا شاہ رخ تھا، تو اس کی بہو کا نام تھا گوہر شاد۔ تیمور لنگ کی بیٹے کا نام شاہ رخ، بہو تھی گوہر شاد، نام لیتے بھی ڈر رہا ہوں۔ کہانی بنتے تو 2 منٹ میں بنتی ہے۔ کل عشرت کہہ رہے تھے کہ واٹس ایپ پہ پوچھا جا رہا ہے مختار کہاں سے آ گئے، وہ تو قید میں تھے۔ ابھی بتایا کہ قید سے لایا گیا، زنجیروں میں بندھے ہوئے لایا گیا، تو جہالتوں کی انتہا۔ تو گوہر شاہ جب آئی تو اس نے ایک مسجد بنوائی، وہ ایسی خوبصورت مسجد روضے میں بنی جو مسجد گوہر شاہ کہلاتی ہے، جس میں زیارت کے بعد لوگ جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ صرف اس کے نقش ایسے ہیں کہ صدیوں کے بعد بھی گوہر شاہ کی مسجد کا حسن ختم نہیں ہوا۔ تو جس کے پاس جو ہے وہ امام کو نچھاور کر رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، دے رہا ہے۔ تو اس طرح چیزیں، خود امام کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن وہاں موجود ہے جو میں نے دیکھا، اور ائمہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن امام کے میوزیم میں رکھے ہوئے۔ لوگ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں نہیں دیکھیں۔ تو جایا کریں تو یہ سب چیزیں بھی دیکھیں، اور وہاں کوئی چیز کھو نہیں سکتی۔ وہ کہیں بھی کوئی، میں گیا تھا فیروز کے مزار پہ، چشمہ میرا جو تھا وہ ٹیکسی میں رہ گیا تھا، تو پوچھا میں نے بھائی یہ چشمہ رہ گیا ٹیکسی میں، ان کا پچھلے دروازے پہ امام کے جائیں، وہاں ایک پورا آفس ہے، جس کی جو چیز کھوتی ہے وہ وہاں آ جاتا ہے۔ تو میں گیا ہوں تو اس آفس میں جا کے میں حیران ہوں۔ آپ یقین کیجئے کہ یہ جتنا بڑا حال ہے، اتنی بڑے میزیں لگی اور کئی لاکھ چشمے، کچھ کور کے ساتھ، کچھ ایسے سستے چشمے، دھوپ کے، اس کے نظر کے چشمے رکھے ہوئے تھے، اور ان کے اوپر کارڈ لگے ہوئے تھے، فلاں تاریخ کو یہاں لایا گیا۔ تو کہنے لگے اس میں دے دیجیے، تو میں نے دیکھا کہ اس میں نہیں، اس میں میرا چشمہ نہیں، اور نہ معلوم کیا کیا، کسی کا بیگ، کسی کا پرس۔ اب یہاں تو دیکھیں نا کہ وہ جلوس نکل رہا ہے، جیب کٹ رہی، تابوت کو کسی نے یوں کر کے ہاتھ دیا پیچھے سے، جیب کاٹ لی۔ آپ ذرا دیکھیے قوم ایسی بھی ہے۔ اب چونکہ یہاں ملاوٹ والی قوم ہے نا، کچھ پتہ ہی نہیں، جب قوم خالص ہوتی تو پھر ایسا ایمان۔ اب جناب 2 سال کے بعد ایک مولانا بن رہے تھے، وہاں پڑھ رہے تھے کراچی کی، ان کے ہاتھ امام کے سیکریٹریٹ نے میرا چشمہ بھجوایا۔
گھر پہ لا کے وہ دے گئے کہ جب آپ چلے گئے تب ٹیکسی ڈرائیور نے یہاں وہ چشمہ پہنچایا، کاشان سے آیا مشہد میرا چشمہ دینے، چونکہ میں نام لکھا آیا تھا، پتہ لکھا آیا تھا، اس لیے وہ چشمہ میرے گھر پہنچ گیا، وہاں کھویا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ امام کا ایک نظام، اسی کو تو بادشاہی کہتے ہیں۔ حکومت کسے کہتے ہیں؟ حکومت کس چیز کا؟ حکومت نام ہے ایمانداری کا، حکومت نام ہے انسانوں کو سکون دینے کا، ذہنی سکون دینے کا۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ ایک بوڑھی آئی ہمارے آفس میں اور مٹی کے تیل کا ایک چھوٹا سا لیمپ ہے، شیشے کا اتنا بڑا، جو مٹی کے تیل سے بتی سے جلتا تھا۔ وہ لے کے آئی اور آ کے کہنے لگی یہ میری طرف سے تحفہ امام رضا کو دے دو۔ تو کہنے جتنے آفس میں لوگ تھے خوب زور سے ٹھٹا لگا کے ہنسے اور ہنس کے کہنے لگے یہ تیرا لیمپ لے کے کیا کریں گے امام مٹی کے؟ ارے وہاں اتنے جھاڑ فانوس لگے ہیں، ہزاروں کروڑوں روپے کا تو بجلی کا جو ہے بل ہوتا ہے ہمارا، کیسے پمپمیں لگے تو یہ مٹی کے تیل کا لیمپ امام لے کے کیا کریں گے؟ اس نے کہا بس کہہ دینا کہ میں دے رہی ہوں، امام سے کہہ دینا بس جو میرے پاس تھا میں تحفہ دے رہا ہوں۔ اب بات کس موضوع پہ ہو رہی ہے؟ قبولیت پر۔ چھوٹی چیز بڑی چیز قبولیت پہ بات ہو رہی ہے جو اتنی دیر سے تمیز ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دے کر گئی مٹی کے تیل کا لیمپ، اس میں تیل بھی بھرا ہوا تھا اور بتی لگی ہوئی تھی، اور بار بار شاعران کا ٹیلی فون آ رہا تھا، اب تک کاغذات نہیں پہنچے، آڈٹ کے کاغذات نہیں پہنچے، اور وہ رات ہماری قیمتی تھی اس لیے کہ وہ آخری رات تھی جب ہمیں کاغذات میں فائنل کرنا، اور ایک دم پورے ایران کی لائٹ چلی گئی، پتہ چلا صوبے کی نہیں ایران کی لائٹ چلی گئی، اور اب آتی ہے نہ تب آتی ہے، اور صبح حساب دینا ہے۔ اب ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کیا کریں، وہی بوڑھی کا لیمپ جلا کر ہم لوگوں نے رات بھر کام کیا، صبح کو کام پورا ہو گیا تو اس نے صحافی سے کہا خدام نے اس طرح امام قبول کر لیتے ہیں۔